اما بعد، رمضان المبارک سے متعلق حدیث جو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں قریب ہونے کو فرمایا، اور جب ہم قریب بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور پہلے قدمچے پر یا پہلی سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا کہ آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پر اسی طرح قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، اور اسی طرح تیسری پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے کہہ کر فارغ ہوئے، نیچے اترے، تو ہم میں سے بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ آپ نے قدم مبارک ممبر پر رکھا ہو اور آمین کہا ہو، آج کیا خاص بات ہے کہ آپ نے ایسا عمل فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے یا آپ کا ذکر اس کے سامنے ہو اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ اور اسی طرح تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے رمضان المبارک کے مہینے میں اور ان سے اپنی مغفرت نہ کرائے، تو میں نے کہا آمین۔ یوں کہہ لیجیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آمین کہیے، تو اس سے اور بھی زیادہ سخت بد دعا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں، اللہ رب العزت پورے طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے، غفلت کی زندگی گزارے، جیسے زندگی رمضان المبارک سے پہلے گزر رہی تھی اسی طرح سے گزارے، یا اس سے بھی زیادہ بدتر کھیل کود میں یا لہو و لعب کے مشاغل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول رکھے، اور رمضان المبارک کے جو خاص اعمال ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو، اسی طرح سے پہلے سے کچھ بڑھ کر مزید عبادات انجام نہ دے، تو گویا اس نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی، اور اللہ رب العزت کی ان رحمتوں سے جو ٹوٹ کر برس رہی تھی اپنے بندوں پر، ان سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بلا شک و شبہ ہمارے اکابرین میں سے بعض حضرات نے تو ایسے اعمال کر کے دکھلائے کہ آدمی بیان کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ ان لوگوں نے واقعی رمضان المبارک کی قدر کی، یعنی عام دنوں میں جو معمولات تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہوتے ہی تھے، لیکن رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ مثلا اکابرین میں سے بعض اشراق کی نماز یا اسی طرح سے اوابین کی نمازیں یا تہجد کی نمازیں تو عام دنوں میں بھی پڑھتے تھے، لیکن ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ رکعتیں لمبی ہو جاتی تھیں، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں اپنی ان رکعتوں کو لمبی کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے معمولات میں قرآن مجید کا اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا پڑھنے کا۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 1.25 پارہ نفل میں کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے تھے، اور بعض اوقات سنتے تھے کسی سے، یعنی بعض اوقات سناتے تھے اور بعض اوقات سنتے تھے، اور پھر اس سے فارغ ہو کر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے اس کے بعد پھر نکالتے تھے، اور پھر جو وقت بچ جاتا تھا تو عشاء کی تیاری ہوتی تھی۔ ہندوستان میں جب قیام ہوتا تھا تو تقریباً 2.25 گھنٹے جو ہے وہ نماز عشاء اور تراویح میں لگا کرتے تھے، اور اگر مدینہ منورہ میں قیام ہوتا تھا تو تقریباً 3-3.5 گھنٹے جو ہے وہ تراویح میں مشغول رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور اس میں بھی پھر قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر اوراد و وظائف
اس سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر کچھ اوراد و وظائف کرتے، اور اشراق کے بعد 1-2 گھنٹے آرام کر کے بدر المجہود جو اس زمانے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کا ذکر ہے، تو بدر المجہود جو اس وقت آپ تصنیف فرما رہے تھے وہ لکھتے تقریباً 12-12:30 بجے تک، اور اس سے فارغ ہوتے تو پھر ظہر تھوڑا سا آرام کرتے 1-8 گھنٹے، اور ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا۔ عصر سے مغرب تک کا وقت جو تھا وہ انہوں نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا کہ لوگوں کے خطوط کے جواب، اور اس میں کچھ لوگ اگر آ جاتے تو ان کو وعظ و نصیحت، یہ ان کے معمولات تھے، تو یعنی کوئی وقت ان کا فارغ نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض حضرات کا معمول تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تو ان سے بھی زیادہ سخت تھا، یعنی وہ تو رمضان المبارک میں نہ خط لکھتے تھے نہ جواب دیتے تھے، سارے کام بند، اور صرف جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ان کا مشغلہ تھی، اور یہی سارے رمضان المبارک ان کا مشغلہ تھی، حتیٰ کہ ملاقات پر بھی پابندی تھی، یہاں تک کہ صرف مخصوص خدام کو اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد 2-4 فنجان وہ سبز چائے کے پیا کرتے تھے، تو اس دوران بس لوگ حاضر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر چھٹی۔ اس کے بعد سارے اوقات جو ہے وہ اپنے مشغول ہوتے تھے ان کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اعمال میں۔ بہرحال یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ ہم سے جتنی ہو سکے، ہم اگر پورا وقت ایسا نہیں صرف کر سکتے تو اپنی ہمت کے بقدر ہم اپنا وقت اچھے کاموں میں لگائیں، استعمال کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، اسی طریقے سے دعا میں مشغول ہونا، اوراد و وظائف اور درود شریف کا پڑھنا، اسی طرح استغفار کا پڑھنا، اور جو ہے وہ نوافل جو چاشت کے ہیں، اشراق کے ہیں، اوابین ہیں، تہجد ہے، اس میں اور پھر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا۔ یہ حضرات تو وہ تھے کہ جو رات دن ایسے کاموں مشغول ہونے کے بعد بھی رمضان المبارک کو غنیمت سمجھتے تھے۔ ہم تو 11 مہینے ملوث رہتے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں، اب اگر 1 مہینہ بھی اگر ہم نے کچھ کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی شخص گزار دے اور اپنی مغفرت نہ کرائے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اور دوسری بددعا درود شریف سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ مجلس میں 1 مرتبہ کہہ لینا بھی کافی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور عمر بھر میں 1 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا تو فرض ہے ہی۔ تو بہرحال یہ بڑی ہماری غفلت کی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم نہ پہچانیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے درجات بلند نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پڑھنے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 1 مرتبہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اللہ کی رحمت 10 مرتبہ ہم پر متوجہ ہو، یہ معمولی بات تو نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہم کرتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ رد ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں، لیکن درود شریف کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی، آپ پر رحمت نازل ہونے کی دعا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، سلامتی نازل فرمائیے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور اس کے جواب میں پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ معمولی درجہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جس قدر ہو سکے زیادہ درود شریف کا ہم ورد رکھیں، انشاءاللہ اس سے رزق کی تنگی بھی دور ہوتی ہے، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور جو کام رکے ہوئے ہوتے ہیں جائز کام، ناجائز نہیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے حل فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، بلا شک و شبہ وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں یا ان پر ہم اپنی جو ہے مغفرت کی دعا کریں، ہم وہ اس سے مستغنی ہیں، لیکن اصل میں ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ اللہ تعالی ہم پر متوجہ ہوں اور اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ تو 2 باتیں اس سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہے آدمی تو اس سے شرک کی جو جڑ ہے وہ ختم ہوتی،
یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو حوض کوثر نصیب فرمائے، اپنی رحمتیں آپ پر متواتر فرمائے. تو یہ ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دعا کی جاتی ہے تو شرک کی جو جڑ ہے وہ قطع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ خود ہمیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس لیے آدمی اپنے وقت کو فارغ نہ رکھے، اگر ہو بیٹھا ہوا ہے تو درود شریف بھی پڑھتا رہے، چلتا پھرتا بھی پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے کہ جب کوئی شخص میرا نام سنے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سے درود شریف ہیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے. اور تیسری بات والدین کے سلسلے میں فرمائی تو کون نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت کے بعد والدین کا بڑا احسان ہے اولاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا. ہم جو دنیا میں آئے تو والدین اس کا ذریعہ ہے، ظاہری حقیقی ذریعہ اور سبب تو اللہ رب العزت ہے، لیکن ظاہری اسباب میں سے والدین. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والد کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک آدمی اگر اپنے والد کو صرف اس محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، اور محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو ابھی معمولی دولت تو نہیں کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ حج کا ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح سے فرمائے کہ باپ تیرے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس کو دوزخ کا دروازہ بنا لے، چاہے جنت. یعنی اگر والد کی فرما برداری کرے گا انشاءاللہ تو اس کے لیے جنت کا دروازہ ثابت ہوں، اور خدا نہ کرے اگر نافرمانی کرتا ہے تو گویا دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح اور بہت سی روایات ہیں والدین کے معاملات میں کہ مباح امور میں ان کی اطاعت لازم ہے، یعنی جو جائز امور ہیں ان میں ان کی اطاعت لازم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں. اور اسی طرح سے اگر امر بالمعروف انہیں کرنا پڑے، نہی عن المنکر کر، مثلا کوئی بری لت میں مبتلا ہیں تو ایسی صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، یعنی ایسے طریقے پر ان سے بات کرے کہ وہ اس سے مشتعل نہ ہو اور اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ ان سے بات کرے. اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو تم ان کے لیے دعا کرتے رہو. اپنے کام ہم نے انجام دے لیا، اب انہیں بار بار نہ کہو بلکہ اب ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ آپ ہدایت دینے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کراتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے میری والدہ مسلمان ہو جائیں. تو یقیناً انہوں نے اسلام پیش بھی کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر اسی پر عمل کیا کہ آپ کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی والدہ مسلمان ہو گئیں. تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کریں، ان کے سامنے ادب اور احترام کو قائم رکھیں، اور کسی بھی درجے میں ان کے سامنے جو ہے وہ ایسا معاملہ نہ کریں جس سے بدتمیزی کا احساس ہوتا ہو یا سرکشی کا انداز ہو. قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، یعنی اس سے بھی کوئی کمتر درجہ ہوتا تو وہ ذکر کر دیا جاتا. اب اف کہنا بعض اوقات آدمی جھنجلا کر اف کہہ دیتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا کہ ایسا بھی نہ کرو، یعنی اس سے بھی انہیں تکلیف پہنچے گی. تو بہرحال یہ سارے امور اس لیے ہیں کہ اس سے ہماری دین دنیا دونوں بنتی ہیں. تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تو وہ سارے کام انجام دینے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہوں، اور جن کاموں سے